الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم انباء العلم والحلم والحکم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کے دروس چل رہے ہیں۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 اس کے بعد کی دو آیتیں، ان تین آیات میں تین تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، جن میں پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ کی قدرت اور اس کی توحید، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اور ایک ہونا، الہ ہونا، معبود ہونا، اور اس کی قدرت، اور پھر عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت، البعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو ان آیات طیبات میں تین تاریخی واقعات بیان ہوئے تو پروردگار عالم کی توحید اور اس کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے ایک نظریہ اور عقیدہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب علیہ السلام، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا جس نے کیا، کس بارے میں؟ فی ربہ، کہ رب کے بارے میں۔ کس وجہ سے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا، حکومت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ بیان ہوا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمائے: اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اور کیا کیا؟ دو قیدی بلائے، ایک
بے گناہ تھا اس کو قتل کرا دیا، اور جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ تو کہا دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، انا وہی وہ امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں، اس کے یہ کہنے میں، کیونکہ جواب دعویٰ کا ایک منظر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ زندہ کرنے اور مارنے کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ زندہ کرنا کیا ہے اور مارنا کیا ہے، عدم سے وجود بخشنا، یہ زندگی۔ تو زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا، کیونکہ اس میں جواب دعویٰ کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس لیے جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو دور کی بات ہے، اب میں تجھے کہتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام فرمایا، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فات بہا من المغرب، تو دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے لا کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گئے، کافر کے ہوش اڑ گئے، اور پنجابی ترجمہ کافر دی مت ماری گئی۔ آج روایات میں آتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی عطا فرماتا ہے، مارتا ہے، تو اس نے جواب میں کہہ دیا تھا انا احیی و امیت۔ اور جب جناب خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا، تو قرآن کہتا ہے اس کے ہوش اڑ گئے، مت ماری گئی۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر اس کی مت نہ ماری جاتی، مبہوت نہ ہوتا، اس کے ہوش نہ اڑتے، اور وہ کہہ دیتا کہ سورج کو تو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے لا کے دکھائے، تو پھر کیا ہوتا؟ میں پروردگار عالم نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما دیا تھا، جبریل جاؤ خلیل اللہ کے پاس، اگر اس نے یہ کہا تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ نبی نے فرمایا تو زندہ کرنا اور مارنا تو دور کی بات ہے، اس سے سہل کام تجھے بتاتے ہیں، سورج میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا۔ کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ فرماتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور قام صحابہ پہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما چکے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور گود میں، مولا کائنات کی گود میں آرام فرما ہیں۔ وہ نماز، جس نماز کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً وسطی درمیانی نماز، جس سے عام مفسرین نے مراد نماز عصر لی، تو جس کی حفاظت کا حکم ہوا،
لیکن سرکار علیہ السلام آرام فرما ہیں. عشق نے فیصلہ کیا کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، اور نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. عظمت مصطفیٰ پہ عبادت خدا کو قربان کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. یعنی آنکھیں آرام فرما ہے، دل جاگ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے. آپ بیدار ہوئے، آرام سے بیدار ہوئے، تو مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، نماز عصر ادا کی تھی؟ نہیں. حضور نے پہلے نہیں پوچھا، نہ مولا کائنات نے پہلے بتایا. حکمت ہوتی ہے، راز ہیں. جب سورج غروب ہو گیا پوچھا نماز عصر پڑھی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، نماز عصر میں نے ادا نہیں کی تھی، آپ نے کسی کام پہ بھیجا تھا، نہ کر سکا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. آپ اندازہ فرمائیے کہ ادھر تو نماز عصر قضا ہو رہی ہے، جو اللہ کا حکم ہے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اسی لیے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت، تیرے کام میں، تیرے رسول کے کام میں تھا، تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. سورج کو واپس لوٹا تاکہ علی نماز ادا کرے. سورج واپس پلٹا، کہاں سے؟ مغرب سے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ پاور، یہ اختیار دیا، اللہ کی عطا ہے کہ چاند کو انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو سینہ چیر کے، کلیجہ چیر کے حضور کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو سورج پلٹ کے آتا ہے. تو سورج مغرب سے واپس آیا، مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے نماز عصر ادا کی. پروردگار عالم قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. حضرت جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مکالمے میں، مناظرے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، لاتا ہے، فاتبہا من المغرب. تو اگر خدائی کا دعوے دار ہے تو سورج کو مغرب سے لا کے دکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جب کہ مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوئی، سورج کو اشارہ کیا تو سورج مغرب سے طلوع ہوا، مغرب سے واپس لوٹا. تو کہیں کوئی حضور کو خدا نہ سمجھ لے. فرمایا، محبوب قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ اصل میں حضور کی سے الوہیت کی نفی کے لیے دعویٰ کرایا ہے تاکہ کوئی حضور کو خدا نہ سمجھ لے. قل انما انا بشر مثلکم، جہاں بھی پروردگار عالم نے بشر کا لفظ استعمال فرمایا ہے ساتھ اور صاف بیان کیے. یہاں بھی دیکھیے انما انا بشر مثلکم، فرمایا بشر، مگر ساتھ ہی فرمایا یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اور بشروں پہ تو وحی نازل
نہیں ہوتی، معلوم ہوا ہم جیسے بشر نہیں، بے مثل بشر ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نورانیت بھی آپ کی صفت ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اور قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بشریت بھی حضور کی صفت ہے، بشر بھی ہیں لیکن عام بشر نہیں، عام بشرو جیسے بشر نہیں، اور کوئی دوسرا بشر ان جیسا بشر نہیں، بلکہ ان کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو بکر، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانی کیا ہو۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضرت جناب خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام کا مکالمہ مناظرہ نمرود کے ساتھ بیان ہوا، جس میں پروردگار عالم کی توحید اور اس کی قدرت کا بیان ہوا، اور پھر پروردگار عالم کی زندگی عطا فرمانے اور مارنے اور بعد میں آنے والی دو آیات انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ تو پروردگار عالم کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمانے کا بیان چل رہا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا بتوفیق تعالی۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، خدا الحمد للہ رب العالمین۔